اچھا، یہ جو قربانی کے دن ہیں، ان دنوں میں لوگوں کا اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ پہلے دن بہتر ہے یا دوسرے دن بہتر ہے یا تیسرے دن بہتر ہے۔ پہلے دن اگر کسی نے قربانی کرائی تو اس کو زیادہ ثواب ہے، دوسرے دن اگر کسی نے کرائی تو اس سے کم ہے، اور تیسرے دن اگر کسی نے کرائی تو پھر اس سے کم ہے، یعنی سب سے جو کم ثواب ہے وہ تیسرے دن میں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ پہلے دن قربانی کرا لے، لیکن ایسا کوئی نہیں ہے کہ اگر پہلے دن نہیں ہو پائی تو دوسرے دن بہت زیادہ کم ہو گیا ثواب، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک درجے ہوتے ہیں، نماز میں اگر صفیں لگی ہوئی ہیں تو جو پہلی صف میں ہے اس کو زیادہ ثواب ہے، دوسری صف میں ہے اس سے کم ہے، تیسری میں اس سے کم ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک درجے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر دوسری یا تیسرے دن کسی نے قربانی کرا لی تو اس کو ثواب بالکل ملے گا ہی نہیں، یا تھوڑا بہت ملے گا لیکن ایک درجے کے مطابق ملے گا۔ پہلے دن قربانی کرائیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ شہر میں اور گاؤں میں کب قربانی کی جائے؟ نماز سے پہلے کی جائے یا نماز سے بعد کی جائے؟ تو دیکھیں، اگر کوئی شہر میں رہتا ہے تو شہر والوں کو چاہیے کہ شہر میں جب تک نماز عید نہیں ہوتی ہے تب تک وہ قربانی نہیں کرا سکتے۔ شہر میں نماز عید سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اگر کسی نے نماز عید سے پہلے قربانی کر دی تو قربانی تو ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی۔ اب دیہات والے جو ہیں وہ نماز عید سے پہلے کروا سکتے ہیں، یوں کیونکہ دیہات میں نماز عید نہیں ہے، اس لیے وہ طلوع آفتاب کے بعد قربانی کروا سکتے ہیں۔ اچھا، اب شہر کی بات یہ ہے کہ اگر شہر میں جس محلے میں ہم رہتے ہیں اس میں اگر عید کی نماز نہیں ہوئی اور دوسرے محلے میں عید کی نماز ہو گئی تو کیا قربانی اگر کسی نے کر لی تو صحیح رہے گی یا نہیں، یعنی ہوگی یا نہیں؟ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ اگر عیدگاہ میں نماز ہوگی اس کے بعد ہی قربانی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی بھی مسجد میں، شہر کی کسی بھی مسجد میں اگر نماز ہو گئی اور عیدگاہ میں ابھی نماز نہیں ہوئی تب بھی قربانی کرنا جائز ہے، قربانی کر سکتے ہیں۔ ہم جس محلے میں رہتے ہیں، ہمارے محلے میں اگر عید کی نماز نہیں ہوئی، دوسرے محلے میں عید کی نماز ہو گئی تو قربانی کے لیے کافی ہے، تو قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنی مسجد میں عید کی نماز ادا کر کے اور پھر اپنے اپنے گھروں کی طرف نکلیں اور قربانی کریں اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ۔ اچھا، عید کی نماز کا ٹائم مقرر تھا، امام صاحب نے نماز پڑھائی، نماز ہو گئی، مکمل ہو گئی، نماز ہو گئی، ادھر کسی نے قربانی کر دی، قربانی ہو گئی، ادھر نماز بھی مکمل ہو گئی تھی، نماز کے بعد ہی انہوں نے قربانی کی۔ لیکن اب معلوم چلا کہ امام صاحب نے جو نماز پڑھائی تھی تو ان کا تو وضو تھا ہی نہیں، وضو ان کا ٹوٹ چکا تھا، تو بغیر وضو کی حالت میں انہوں نے نماز پڑھائی تھی۔ اب کیا مسئلہ رہے گا؟ تو مسئلہ یہ رہے گا کہ امام صاحب نماز کی اعادہ کریں گے، یعنی دوبارہ نماز پڑھائیں گے۔ اب قربانی کا اعادہ کرنا ضروری نہیں، وہ قربانی ہو جائے گی۔ دیکھیں، اگر کسی انسان نے یہ منت مانی تھی کہ بکرے پہ قربانی کرے گا، لیکن جب قربانی کے دن آئے تو اس نے اونٹ کی قربانی کر دی، یا اس نے پڈا کو قربان کر دیا، پڈا یا اونٹ کو قربان کر دیا، اور منت اس کی تھی کہ بکرا قربان کرے گا، بکرا قربان نہیں کیا تو اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو دیکھیں، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر بکرے کی منت مانی تھی، اونٹ یا پڈے کی قربانی کر دی تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور منت والی جو قربانی ہے اس کا سارا گوشت صدقہ کر دیا جائے گا، اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا جائے گا، اور اگر اس نے کچھ کھا لیا تو اس کی قیمت وہ دے گا، اس کی قیمت اسے ادا کرنی پڑے گی۔ جب قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں، اونٹ، بیل، بکری۔ اونٹ میں بھی اس کی قسم داخل ہے، بیل میں بھی اس کی ساری قسم داخل ہے، نر اور مادہ دونوں داخل ہیں، بکری میں بھی ساری قسمیں داخل ہیں، نر اور مادہ، بھیڑ اور دمبا بھی بکری میں ہی شامل ہیں، خصی اور غیر خصی سب کا ایک ہی حکم ہے، یعنی ان سب پر قربانی ہو جائے گی۔ وحشی جانور جیسے نیل گائے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، وحشی جانور اور گھریلو جانور سے مل کر جو بچہ پیدا ہوا ہے، مثلا ہرن اور بکری سے مل کر جو بچہ پیدا ہوا ہے تو اس میں ماں کا شمار ہوگا، یعنی ماں اگر بکری ہے تو بکری کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن بکرے اور ہرن سے مل کر جو بچہ پیدا ہوا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، قربانی کے جانور کی جو عمریں ہیں، اونٹ 5 سال ہونا چاہیے، بیل 2 سال ہونا چاہیے، اور بکرا 1 سال کا ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کم ہو گیا تو قربانی نہیں ہو سکتی، زیادہ ہو جائے تو قربانی بھی ہو جائے گی، بلکہ افضل ہے۔ قربانی کے جانور کو عیب سے پاک ہونا چاہیے، اگر سینگ تھے اور ٹوٹ گئے اور مینگ تک ٹوٹ گئے ہیں تو قربانی ناجائز ہے۔ اچھا، خصی جانور ہے یا غیر خصی ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، یا اتنا بوڑھا ہے کہ اس کے بچے نہیں ہو سکتے
تو اس کی بھی قربانی جائز ہو سکتی ہے۔ اور جانور اتنا کمزور ہے کہ جن کی ہڈیوں میں اب مغز نہیں ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے، یا اتنا زیادہ لنگڑا رہا ہے جانور، لنگڑا جانور ہے جو قربان گاہ تک چل کے نہ جا سکتا ہے، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ یا جس کے دانت نہیں ہیں، آج کل تو ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہیں، لوگ نقلی دانت لگا رہے ہیں۔ اچھا نقلی دانت لگا لیں گے تو کیا قربانی جائز ہو جائے گی؟ بلکہ جو بیچ رہے ہیں اس طریقے سے نقلی دانت لگا کے، تو وہ عذاب کے مستحق ہیں اور عذاب انہیں ملے گا۔ تو ایسا نہ کریں، نقلی دانت لگا کر پیسے تو حاصل ہو جائیں گے لیکن اللہ کے ہاں منہ کیا دکھاؤ گے؟ ہاں، تو ایسے کام نہ کریں جن میں اللہ تعالیٰ کی گرفت ہو۔ تو جن کے دانت نہیں ہیں جانوروں کے، وہ بھی ان کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی کرنے کے لیے جب جانور خریدیں تو اچھے سے دیکھ لیا کریں، دانت وغیرہ سب دیکھ لیا کریں۔ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا تو یہ عیب ہوا، لیکن یہ عیب مضر نہیں، یعنی قربانی جائز ہے، قربانی کر سکتے ہیں۔ یا قربانی کرنے کے لیے جا رہے تھے اور جانور بھاگ گیا تو فوراً ہی اس کو پکڑ لائے اور قربانی کر دی تو قربانی ہو جائے گی۔